ذرا زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر طریقت حضرت صاحبزادہ محمد ابوبکر چشتی صاحب، علماء اہل سنت، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف بآواز بلند. زینت محفل خطیب اسلام برادر اکبر حضرت علامہ الحاج مفتی محمد شفیع الہاشمی دامت برکاتہ القدسیہ، خطیب برطانیہ برادر مکرم حضرت علامہ الحاج قاری خادم حسین صاحب چشتی دامت برکاتہ القدسیہ، خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب زیدہ مجدو، خطیب ملت محب و مشفق حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالشکور صاحب ہزاروی زیدہ شرفو، حضرت علامہ مولانا
حافظ احمد خان صاحب، مولانا قاری غلام شبیر صاحب، صاحبزادہ محمد فاروق نورانی صاحب، اور انتہائی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر مکرم جناب چودھری مہربان صاحب نے بڑی محبت کے نال اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ گرین گیٹ کی مسجد کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محبتاں دے نذرانے، دروداں دے ہار تے سلاماں دے گجرے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ خواہش ہے کہ تو پھر حاضر ہو۔ اولڈم دیاں مسلماناں دیاں محبتاں تے پیار بلایاں بھی نہیں بھول دے، اور پھر سرکار دے نام کی سجی ہوئی محفل میں نے وعدہ کیتا، خدا دا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی۔ پروگرام کافی دیر تو شروع ہے اور آپ حضرات نے اپنی جماعت دے ممتاز خطباء دے، علماء دے عظیم خطابات سماعت فرمائے۔ سرکار دے ثنا خانہ نے اپنے اپنے وقت دے اندر بارگاہ رسالت وچ عقیدت دے گجرے تے سلاماں دے ہار پیش کیتے۔ اللہ سب دیاں محبتاں قبول فرمائے، آمین۔ سنی بھائیو، اسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ اللہ رب العزت نے سنو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا فرمایا ہے، اور پھر کرم اتے کرم یہ کیتا کہ جس کا کلمہ پڑھنا نصیب کیتا وہ دے پیار دی شمع بھی سینے چ روشن کر دیتی۔ ساری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کا ساڈے تے کرم ہے۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا۔ کسی دی رات ٹی وی دے سامنے بیٹھ کے تے گندیاں فلماں ویکھنے چ گزردی، تے کسی دی رات گانے سننے چ لنگ جاندی، تے کسی دی تاش دیاں پتیاں تے گزر جاندی، تے کسی دیاں گپاں ماردیاں گزر جاندی۔ ساڈا مقدر ویکھو کہ ساڈی رات کملی والے دے ذکر وچ گزر رہی ہے۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے۔ میاں اسلم صاحب عاشق نے حد کر دیتی ہے، کہتا ہے ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ نہ پلے زر غریبی گھر، اڑا کیوں کر میں ہاں پہ پر۔ سارے ملک کے بڑے نامور شاعر نے قاری صاحب سید ناصر حسین شاہ صاحب، انہوں نے ایک مقام تے اپنی ٹھیٹھ پنجابان وچ ایک بات کیتی ہے، کہندے نے جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدر دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا۔ جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدر دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا، اساڈی تے ناصر سوا بھی نہ لبدی جے سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا۔ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں یہ موت بھی قبول ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا۔ خدا کی قسم ہے، اپنے علماء کی موجودگی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، میرا تے عقیدہ ہے کہ رب نے یہ زبان دیتی اس واسطے کہ یار دیاں نعتاں پڑھ یار دا ذکر کر۔ تساں کدے تنہائی بیٹھ کے سوچو نا، اللہ تعالیٰ جدوں ماں دے پیٹ وچ سانوں روزی دیندا ہے تو بچے دا منہ تے بنیا ہوندا ہے، مگر منہ دے رستے تے روزی نہیں دیندا۔
ناف دے رستے حالانکہ وہ اسی منہ دے رستے کھانے ہیں خوراک منہ میں اندر جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ماں دے پیٹ بھی جدو روزی دینا ہے تے ناف دے رستے جو ناڑا کٹے جاندے نا بعد تو نیند وہ ناڑو کٹیا جاندہ ہے اللہ اس دے رستے دینا ہے صوفیاء فرماندے نے کجے تنائج بہ کے سوچا کر جدو منہ بن گیا سی کہ رب نے خوراک منہ دے رستے کیوں نہیں دیتی فرماندے نے وہ دی وجہ ہے کہ جیڑی خوراک بچے نو ماں دے پیٹ چ ملتی ہے نا وہ حلال نہیں ہوتی وہ ماں دا گندا خون ہے وہ جڑا ولادت تو بعد جاری ہوتا ہے نا وہ نفاس کا خون وہ بچے دی غذا ہوتا ہے کہ رب نے منہ دے رستے وہ گندی خوراک نہیں دیتی اس واسطے کہ منہ یاد ذکر واسطے بنایا ہے اس منہ تو گندی خوراک نہ جائے انہیں درود پڑھنے انہیں سلام پڑھنے یاد یا ناتا واسطے سے منہ بنایا مسلمانہ ناز کر اللہ تعالیٰ نے اس معبود کا ذکر ساڑیاں زبانہ تیرا کہتا ہے نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا اور مدینے کی گلی کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے اعلیٰ حضرت بلال مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک ہے اللہ سب کو حضور دا مدینہ اس سال قبلہ مفتی صاحب سے میں آج واسطے گئے سرکار نے کرم فرمایا کہ میں سنہری جالیاں پر سلام پڑھ کے جب باہر نکلیا کہ نبی کریم نے اکڑوا والے پاسے کھلوتا سن سرکار دا روزہ دیکھی جاواں آقا کتنا کرم کیتا ہے آقا آپ نے دربار سے بلا لیا ہے یا رسول اللہ میں خالی نہیں جانا یا رسول اللہ بڑے دروازے تو دشمن خالی نہیں گئے میں تو نہ پڑھ رہا ہوں میں تو زندگی درودہ سلامت گزاری ہے جولی آج کے منگڑا ریاست سرکار کو لو نظارے کر رہا سا حکومت خضرہ دے ایک بندہ میرے قریب آ کے ہولیہ میرے کان وچ کہندا ہے صاحب سچ دسیو مکہ شریف بھی ویکھیا جے تے مدینہ پاک بھی ویکھیا جے کی محسوس کیتا جے نہ فرق کی ہے میری اکھاں چوں آنسو نکل آئے میں کیا میرے بھائی سرکار کا دربار ہے اتنے اچا بولنا بھی بلند نہیں ہے پر میں تینوں دسنا ہے میں کی ویکھیا میں مکہ شریف ویکھ آئے کعبۃ اللہ دے پھیرے لائے نے زمزم پیتے حضرت اسود دے بوسے لے نے مقام ابراہیم کو نفل پڑے نے مکے دیاں بہاراں بھی ویکھیاں تے مدینے دیاں رونقاں بھی ویکھیاں پر میرے بھائی میں اس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ کعبے دا نظارہ روزے دا نظارہ کیا کعبے دا نظارہ کیا روزے دا نظارہ کیا کعبے دا نظارہ کیا روزے دا نظارہ کیا میں نتیجے دے پہنچے کہ اتھے درد سنائے جاندے نے اتھے درد مٹائے اتھے درد سنائے جاندے نے اتھے درد سنائے جاندے نے اتھے درد مٹائے جاندے نے نعرہ تکبیر خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب نوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے سن میں حج واسطے گیا میدان رفاق میں اپنے خیمے بیٹھا ہوا سا خیمے کے پچھلے پاسے دو پاکستانی عورتاں وضو پئیاں کن گلاں پئیاں کن باتاں کر حالانکہ وضو کرتے ہیں باتاں نہیں کرنی چاہیے مگر انہاں باتاں تو سب کے باتاں بھی تے ادھر دیاں سن مولانا کہنے میں خیمے بیٹھا ہے تو میرے کان میں آواز آئی
ایک عورت دوسری عورت کو پوچھ دی ہے بھنے سچ دسی عرفات کا میدان تہاڑ پڑھیا جا رہا ہے مدینہ پاک بھی ویکھی آئی تے مکہ پاک بھی ویکھی آئی اے 10 دونوں سے سونا کہہ رہے ہیں اس عورت نے سوال کیتا مولا فرماندے نے میں سنا پیا وہ عورت بھی آ کے توبہ کر کو تو اور گھر کھا اللہ کو اور گھر کھا دونوں سنے اس آخیا یہ تو میں بھی پتا دونوں سنے پر دونوں بھی تو ایک تو بہت سنا ہوئے گا کوئی 10 نا انہیں آخیا تینوں آخیا اور گلاں کر مکہ بھی شان والا ہے تے مدینہ بھی شان والا ہے مکے تے بھی انوار و تجلیات تے مدینے بھی انوار و تجلیات اتھے اللہ کا جلال ہے اتھے محمد مصطفیٰ کا جمال ہے بڑیاں رونقاں دونوں سونے نے اس آخیا نہیں میں جڑا سوال کرنی ہے میرے او دا جواب دے یہ دونوں وچوں سونا کہڑا ہے مولانا کہندے نے اس عورت نے کناں نوں ہاتھ لا کے آکھیا بہنے تو بہت بڑے امتحان وچ پا چھڑیا ہے اللہ معاف کرے کدھر کوئی غلطی نہ ہو جائے رب بڑا ڈاڈا ہے تے ہے بڑے جلال والا تے میں مکہ شریف بھی ویکھیا ہے تے مدینہ شریف بھی ویکھیا ہے تے سچی دساں میں اس نتیجے تے پہنچی ہوں کہ اللہ دا گھر مکے تے پر رہندا مدینے تے اللہ دا گھر تے مکے تے پر لگدا اینے پر رہندا مدینے تے ساری ہی مہارا مدینے تے اللہ تو میں کہہ رہا تھا مولانا حسن رضا خان مدینہ پاک اللہ سب مدینے لے مولانا نبی کریم دے روضے سامنے کھلوتے سن تے نبی کریم دا گنبد خضرا دیکھی جان کسے آگیا حسن رضا کتھے پہنچے ہو حسن رضا دی اکھاں چ آنسو آ گئے نبی کریم دے روضے ول ویکھ کے آکھیا آقا میرے کو پوچھدا ہے میں کتھے پہنچی یا رسول اللہ تساں کرم کیتا ہے مدینے بلا لے تساں کرم کیتا ہے اپنا گنبد دکھا دیا اے مدینے دے تاجدار میں اس منزل تے پہنچ گئے کہ اب جنت بھی لینے آئے تو چھوڑوں نہ یہ گلی جنت بھی لینے آئے تو چھوڑوں نہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑوں نہ یہ گلی منہ پھیروں گا میں تیری دیوار کی طرف اللہ پر میں جنت والے کانڈ کر دیا ہوں کہ کملی والے تو اڑی دیوار پر منہ کر تو ساڈا مصیبہ ساڈا مقدر کہ سانو کملی والے دا پیار نہیں ہے اور خدا دی قسم کھا کے کہنا ہے جس سینے تے حضور دا پیار آ گیا نا وہ سینہ نہیں آؤ مدینہ بن گیا جس سینے کو محمد عربی عشق آ گیا ہے وہ سینہ پھر نگینہ بن گیا ہے مدینہ پاک اللہ سب کو دکھائے روایات جاؤں ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک آئے نا وہ منظر بھی بڑا عجیب سی جب حضور مدینے جائے تے تو ماں پہ گئی ہیں جس چمن وچ یار میرے جا کے زلفاں کھولیاں لے تیری باتیں صدا کوئی بھودی بھر بھر کھولی نبی کریم مدینے آ رہے ہیں اعلان ہو گیا مصطفیٰ آن والے سرکار آ رہے ہیں مدینہ پاک سجایا گیا گلیاں سج گئی ہیں مکان سج گئے لوگاں تے ڈھیر آ رہے جنہاں کو تے ڈھیر نہیں سن انہاں کھجوراں دیاں ٹہنیاں توڑ کے دروازے آگے ٹنگ لئیاں نبی کریم دا انتظار ہو گیا ہے پتہ ہے مدینہ پاک دیاں بچیاں نے کی کیتا اس صبح کو لے کے تے شام تک مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ جان تے او راہ ویکھن جنہاں راہاں تو سرکار دی سواری تے آنا جنہاں تائیں اڈیکا سجنا دیاں بوئے کھلے رکھ دے نینا کے انتظار دیاں گھڑیاں بڑی عجیب ہوگیاں نے مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں بڑی انتظار ہے بچیاں اوپر بہنیاں نے کہ راہ دیکھدیاں نے کہ تھلے والیاں کہنیاں نے جو سرکار سامنے آئے تو دسے ہو مدینہ پاک دیاں بچیاں مکانہ دیاں چھتاں دے چڑیاں انتظار کر کر کے نبی کریم دے راہ ویکھدیاں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیا نے چڑی میں چڑی چنا
بازار دعا منگیاں جا رہی جیڑیاں بچیاں سن اوپر مومٹیاں تے چڑھی ہوئی اوپر والے چباریاں سے اچانک بچیاں دی نظر پئی پہاڑ دے ایک پاسے ہو نبی کریم دی سواری سامنے آئی سیدنا صدیق اکبر نے مہار پکڑی ہے نبی کریم اونٹنی تے بیٹھے نے بددعا دا چہرہ پہ چمکا ہے اوپر والیاں لڑکیاں نے آواز دے کے گیا مدینے والو چڑھیا نہیں چڑھیا چانے 14ویں رات دا پہلے دعا کر دیا سن چنا چڑھ تے ہن کہنے نے چڑھ چڑھیا نہیں چڑھیا چانے 14ویں رات دا اوے او لگا ہوندا سونا دلہا برات دا او لگا ہوندا سونا دلہا برات دا لہا دیا پاک جمال بکھائی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری مدینہ پاک میں قریب آ گئی لوگ بڑھ بڑھ کے نبی کریم سرور عالم دا استقبال کر رہے کئیاں نے اٹھنی دی مہار پھڑی کئیاں نے رکاباں پھڑیاں ہر کوئی کہندا ہے آقا میرے گھر چلو آقا میرے گھر چلو اس سے مدینہ پاک ایک غریب انصاری حضرت سیدنا ابو ایوب سب بولو رضی اللہ عنہ اندر کنڈی لا کے نہ تے مصلا بچھا کے سجدے پہ کے کہندے نے ربا میرے کول کچھ ہوندا تے میں ہی انتظام کراں یا اللہ میرے گھر کھجور دی ٹوٹی ہوئی چٹائی چار بھائی کوئی نہیں بستر کوئی نہیں میں کس منہ نال جا کے دعوت دیا کملی والے نے استقبال واسطے بڑے بڑے وڈیرے تے امیر کھڑوتے ہیں سجدے پہ گئے پر کسی نے پکار کے کیا فکر نہ کری عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ حقیقت ہے عاشق مصطفیٰ حضرت عاشق مصطفیٰ عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سمجھ جاتے ہیں اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں جب عشق نے آواز دیتی پھر مصلا دے کے پیچھے ہویا سی سر جھکا کر یہ کہا حضرت انصاری نے سر جھکا کر یہ کہا حضرت انصاری نے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں امام الانبیاء سرور عالم کی سواری آ گئی رحمت عالم نے فرمایا اور میرے غلاموں سب لوگ میری انتظار ہے سب میرے دیوانے میں پر میری اونٹنی دی مہار چھوڑ دیو جتھے اونٹنی بہ جائے گی نا میں اوتھے لے جاؤں میں کسی کا دل توڑ نہیں آیا میں تے ٹوٹیاں دلاں جوڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہاتھ چھوڑ دیو اور آگے آگے اٹھنی جا رہی پیچھے پیچھے نبی کریم نے غلام جلوس
نعرے لگائے جا رہے ہیں، پھر لڑکیاں نے اوپروں دیکھا بہارا چھٹ گئی، لڑکیاں کہنے لگیاں ساتھ سنیا جتھے داتی بہ جاوسی اے پاک محمد اتھے تیرا چلاوسی تے ہاتھ اٹھا کے ہر بچی کہن دیئے شالا نی سادے گھر آئی شالا نی سادے گھر آئی وہادیاں پاک جمال وکھائی۔ نبی کریم نے سواری پھر ہمیں حضرت ابو ایوب انصاری نے دروازے تے آ کے بیٹھے، غریب انصاری سر سجدے رکھے رو رہے ہیں۔ حفیظ کہنے جب نبی کریم کی سواری آئی، جبریل نے آواز دیتی اور انصاری سر سجدے تو چک لے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، اور جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ نبی کریم اٹھری تو اترے، دروازے تے دستک دیتی، حضرت دکھا بڑی آواز آئی، مانتا کون ہے دروازے تے؟ فرمایا انا محمد رسول اللہ۔ انصاری دی خوشی دی انتہا نہیں، دروازہ کھولیا، نبی کریم دیا قدمہ دے گر گئے، عرض کیتی آقا میں استقبال نہیں کیتا، تیاری نہیں کیتی، قدرت دی آواز آئی، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مدینے گونج پہ گئی، وہ غریب دی قسمت دیکھو اور انصاری دی نسبت دیکھو۔ جب یہ خبر مدینے گونجی تے بدیاں نے پکار پکار کے کیا، دیکھو نہیں دیکھو سیو، دیکھو نہیں دیکھو سیو، ایک محبوب دے داتی تے بہ گئی بوہے ابو ایوب دے۔ ویکھو نہیں ویکھو سیو، کم محبوب دے داتی تے بہ گئی بوہے ابو ایوب دے، جتھے نے سنجیاں جائی، جتھے نے سنجیاں جائی، وہادیاں پاک جمال دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک آئے، بس مدینہ پاک دیاں بچیاں نے ایک باری نبی کریم نو دیکھیا، پھر بچیاں نے الہیہ کر لیا کہ صبح اٹھنا ہے تے ناشتہ مصطفیٰ دی زیارت کرنا۔ سبحان اللہ، صبح کا وقت ہوتا ہے، سردی ہو گئی ہے، گرمی، بارش ہو گئی ہے، آندھی، چھوٹے چھوٹے بچے نبی کریم دے دروازے سامنے دیوار نال قطار بن کے کھلو جاندے، رب دا مائی آئے گا تے دیکھ تے نبی کریم نے باہر نکلنا، پتہ ہے سرکار دے دروازے تے کوئی لکڑ دے تاک نہیں سن، کوئی لوہے دا گیٹ نہیں سی، کھجور دی چٹائی لٹکی ہوئی، کوئی ٹاٹ لٹکایا، تے بچیاں دی نگاہ اس ٹاٹ تے رہنیاں سن، کدوں ٹاٹ ٹٹے گا تے وقت وہ آدھا چہرہ سامنے آئے گا تے ہر بچے دی تمنا ہوندی سی کاش کملی والا سامنے آوے تے حضور دی پہلی نظر میرے تے پوے۔ میں نبی کریم دی نگاہ چاہاں، اللہ اکبر، بچے ویکھدے نے، سرکار مدینہ باہر نکلدے نے تے نبی کریم بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھدے تے انہاں بچیاں دے جڑے بچے یتیم ہوندے نے نا، کملی والے چک کے سینے لاندے تے منہ چومدے نے۔ اللہ اکبر،
نبی پاک بچے یتیم نو سینے لا کے تے منہ پہ چومن تے کول ایک بچہ کہندا ہے کاش میں بھی یتیم کاش میں بھی یتیم ہوندا قبلی والا سینے لا نبی کریم نے وہ گل سنی تے چک کے سینے لا دیا امام الانبیاء سرور عالم دے غلاماں دا طریقہ ہے حضور دے سامنے آ کے کھلوندے نے زیارت کردے پھر گھر چلے جاندے اللہ ایک یہودی بچہ گلی چ گزریا کہ انہیں ویکھیا لڑکے کھلوتے سن تے کہندا دوستو اتھے دیوار نال قطار بن کے کیوں کھلوتے ہو انہاں آکھیا ساڈے آقا نکلن گے تے زیارت کران گے حضور دے دیدار واسطے حضور دی زیارت واسطے وہ یہودی بچہ کہندا ہے تہاڈا نبی ایڈا سونا جے صبح صبح بستریاں تو اٹھ کے آ جاندے انہاں آکھیا تو ویکھیا جے نہیں ہائے ہائے تو اپنا حبیب ویکھیا نہیں کدے ایک باری نبی کریم دی زیارت کر لیندا پھر پتہ چلدا حضور کنے سونے نے بچہ سی کہنے لگا اچھا اج پھر میں بھی ویکھنا تہاڈا نبی ایک پاسے دیوار نال او بھی وکھرا ہو کے کھلو گیا تے نگاہ پردے تے لگی تھوڑی دیر گزری جناب امام الانبیاء باہر نکلے پردہ اٹھیا اس یہودی بچے دی قسمت کے نبی کریم دی پہلی نگاہ او دے چہرے تے حضور نے ویکھیا ویکھدیاں ہی دل دے بیٹھا ساری زندگی اتنا سونا چہرہ نہیں سی ویکھیا نبی کریم دی محبت دی شمع دل وچ روشن ہو گئی حضور قریب آئے نبی کریم نے خود ساتھ دیا باقی بچیاں نو پیار کیتے آپ پھیرے سرکار واپس چلے گئے بچے کا چلے گئے اس یہودی بچے نے بھی معمول بنا لیا وہ صبح آ کے وہ بھی قطار لا کے کھلو جائے نبی کریم روز نکلتے ہیں تو سر سے بھی ہاتھ پھیر دیتے ہیں ایک دن گزریا 2 دن گزرے ہفتہ 10 دن 15 دن گزرے ایک دن سرکار باہر نکلے تو نبی کریم نو وہ بچہ نظر نہ آیا امام الانبیاء نے فرمایا او میرے ننے ساتھیو وہ ایک یہودی لڑکا اتنے کھلوندا سی آج کو نظر نہیں آیا ایک بچہ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے آقا ان کل دا بخار چڑھے شدید بخار نال تپ رہا ہے ورنہ اگر ان کی صحت اچھی ہوتی ضرور آؤں انہوں سے تھوڑے نال بڑا پیار ہو گیا جب حضور نے یہ سنیا کہ انہوں بخار ہے تو عالمگیر رحمت والے رسول نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ بلال سلمان زبیر رضوان اللہ علیہ جی آقا سنیا جی نا وہ بچہ بخار نوں چڑھیا تے نہیں آیا اگے وہ روز مینوں دیکھن ہوندا سی اج میرا دل کردا ہے میں انہوں دیکھاں معصوماں دے دل بھی معصوم ہوندے نے کدے بچہ اے نہ سوچے یک طرفہ پیار سی میں ویکھن جاندا تھا ہن میں بیمار ہویا تے او ویکھن نہیں آئے بچے دا دل ٹوٹ جائے گا چلو ویکھن چلیے قسمت دیکھو مقدر دیکھو چل پے اگے سرکار پیچھے نبی کریم سرور عالم یہودی دے دروازے تے آئے دستک دیتی یہودی باہر نکلیا نبی پاک وال دیکھیا ہکا بکا رہ گیا کہنے لگا محمد کریم کس طرح تشریف لے آئے ہو سرکار نے فرمایا تیرے بچے نو دیکھنا ہے تیرا بیٹا روز مینوں دیکھن جاندا تے مینوں پتہ لگے وہ بیمار ہے کل دا تے میں اج انہوں دیکھن آیا اس یہودی دی اکھاں چ آنسو آ گئے رو کے کہنے لگا انہوں پتہ لگا مینوں پہلے اس پیار دا نہیں پتا ہن میں ساری گل سمجھ گیا نبی کریم نے فرمایا تو کی سمجھے کہنے لگا انہوں کل دا بخار ہے تپ رہا بخار نال 4 پائی تے لے گیا مگر بار بار اودیاں نظراں دروازے ول جاندیاں نے ہن پتہ لگا تہاڈی اڑیک وچ سی تہاڈی انتظار وچ سی نبی کریم نے فرمایا تائیں تے میں انہوں ویکھن آیا او معصوم اے نہ سمجھے میں ویکھن جاتا سا او کریم مینوں ویکھن نہیں آئے حضور نے فرمایا اجازت ہوے تے تیرے بچے نوں ویکھاں ہن بچہ بستر تے لے لیا او دے کن وچ آواز آ گئی میرا کریم آقا آ گیا قبلی والے تشریف لے آئے نے بچے دی نظراں دروازے تے لگیاں ہوئیاں دروازہ کھلیا سرکار اندر تشریف لے گئے بچہ 4 پائی
رحمت عالم نے اپنا ہاتھ تجھے سینے تے رکھیا حضور سرانے بہ گئے ادا سر چکی اپنی گود وچ رکھیا نبی کریم دیاں بالاں کنگلیاں پھیرن لگ پئے فرمایا انہوں نے یار میں تینوں ویکھنا ہے اگے تو ویکھن جاندا سی اج میں ویکھنا ہے بچے دی ہچکی بن گئی نبی کریم دا پکڑ کے چومدا سینے نال لاندا حضور وال ویکھ کے کہندا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے خدا دی قسم ہے میرا ویدار کہنا فرشتے چک چک کے اس گالوان چاہیاں باندھے ہوئے تجھے دیاں کرن بھائیاں نگاہاں بھی اسے کرتے لگیاں نے میرا بابو اے بہنا دیا پترانوں کیویں پیار دیا کرتا ہے ناصر شاہ بھی کہندے نے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے آیا روزہ توڑ کے تے کملی والے کھجورا کا ٹوکرا دیتا خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے پتھر مارنے والے نوں دعاواں پیا دیندا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء خالق تو محمد کی ادا دیکھ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے محبوب کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر پر محبوب کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے عاشق رسول خطیب پاکستان وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے اور کنڈے میں بھی چھڑ دیئے ایک سر پہ ہاتھ پہ رکھتا ہے اور گالیاں دے دیئے ایک وہاں پہ دینا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر پر محبوب کے چہرے کو خدا دیکھ اللہ نبی کریم سینے معصوم بچہ نور دا ہاتھ پکڑ کے چاہتا ہے کہندے کتنے کریم ہو کتنے رحیم ہو میں غریب دے گھر آئے ہوں کہنے اونچیاں پختم والا جدا دل بار گھر آ جاوے تے واہ مقدر اس ترتی دے جتھے قدم چاہیے ہتے کامے رو کے کہندا ہے تسی پہلی باری میرے گھر آئے ہو اور اتنا بھی دسو کی پسند کرو گی شہد پسند کرو گی دودھ پسند کرو گی کھانا بناؤ رحمت عالم کا منہ چوم کے فرمایا میرے بیٹے کھانا نہیں چاہیے میں دودھ نہیں پینا شہد کی طلب نہیں کہندا میں اس طرح تے نہیں جانتا نا کچھ تے پسند کرو مینوں خوشی ہوے گی میرے کولو کچھ تے آقا نے منگی ہے آقا کی پسند کرو گی نبی کریم نے منہ چومیا فرمایا انہوں نے مجاہد اور انہوں نے غلام اگر کچھ دینا ہی چاہنا ہے میری خوشی تینوں مقصود ہے پھر انہی کار مینوں اسلام
نبی کریم نے سینے لا لیا. سرکار نے فرمایا اچھا اجازت ہوگی. آقا بڑی مہربانی. کل اسلام دا سویرا آ گیا, کفر دا اندھیرا مک گیا, کرم کر دیتا ہے. نبی کریم پیار کر کے باہر نکلے. رحمت عالم اپنے رومال نال اپنے آنسو پونجے. سیدنا بلال قریب ہو کے کہندے نے اے مدنی کریم آقا, اے میرے نبی پاک نبی, جدوں کوئی اسلام قبول کردا ہے تھوڑے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے, خوشی نال چہرہ کھل جاندا ہے. اج پہلی واری تانوں روندا ویکھیا ہے, کملی والے روندے کیوں پئے ہو؟ رحمت عالم دے آنسو تیز ہو گئے. فرمایا اس گل تے پیا رونا میرے نبی صحابی دا وقت تھوڑا رہ گیا, تھوڑی دیر بعد روح پرواز کر جائے گی. اے خوش نصیب ہے جنہیں موت تو پہلے میرا کلمہ پڑھا. پھر موت آ گئی, موت دا وقت تے کلمہ پڑھی جاندا ہے, نبی کریم تے درود بھیجی جاندا ہے. ساڈے ملک دے شاعر نے شوکت صاحب شوکت کہندے نے پھر حال یہ بن گیا کہ وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد. وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد. آخری وقت روح نکل رہی ہے پر وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد. گھر والیاں غسل دیتا, کفن پہنایا, جنازہ پڑھایا, قبر وچ لٹایا, اتے مٹی پا کے واپس چلے گئے. فرشتے قبر وچ آ گئے. پھر قبر میں کہہ کے اٹھا یا نبی مدد. وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد. فرشتیاں اٹھایا, پھر قبر میں کہہ کے اٹھا یا نبی مدد. اولم دے گردو لوا والیو غور کریو, کہنا پھر قبر میں کہہ کے اٹھا یا نبی مدد. شوکت میری لاحد میں وہ منظر عجیب تھا. کہنا شوکت میری لاحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود نبی سے کہا یا نبی مدد. شوکت میری لاحد وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود نبی سے کہا یا نبی مدد. سنیا نام کا مصطفیٰ کے پیار والی دولت خدا نے تیری قسمت لکھ دی. ساڈے سیالکوٹ دے علاقے دے ایک مولوی صاحب رو رو کے گل سناندے ہوندے سن کہ میں مدینہ پاک اللہ سب مزور دا مدینہ مسجد نبوی شریف کے قریب ایک مکان کرائے تے لیا تے میں بیٹھ کے تے روٹی کھا رہا سا تے گوشت پکے ہویا سی تے ہڈیاں باہر گلی چ پیا سکدا. مولانا فرماندے نے میں دیکھیا ایک کالے رنگ والا بچہ, حبشی بچہ, پیراں میں جوتیاں کوئی نہیں, پھٹے پرانے کپڑے, سر تے ٹوپی کوئی نہیں, تے گلی آ کے تے ہڈیاں چک کے اسے پیا. تے میں سمجھ گیا بچہ بہت بھوکا ہے. میں آواز دیتی بیٹا ہڈیاں نہ تو اندر آ میرے نال کھانا کھا. میں انہوں اپنے سرانے والے پاسے بٹھایا, اپنے ہاتھ نال کھانا کھلایا. کھانا کھلا کے میں پوچھیا تینوں بہت بھوک لگی سی؟ رو کے کہنے لگا 3 دنوں دا فرق ہے, 3 دن ہوئے نے کھان واسطے کچھ نہیں سی ملیا. مولا فرماندے نے میں بڑے پیار نال پوچھیا تیرے ماں باپ نہیں؟ رو کے کہندے ماں باپ ہوندے تے تیریاں سٹیاں ہڈیاں وچ لا ہے. میں یتیم ہاں, برادری ساتھ چھوڑ گئی ہے, ماپے قبر وچ میں. مولانا کہندے نے میں سینے لا کے آکھیا رو نہیں, تو بڑا پیارا بچہ ہے, تو میرے مدینہ پاک ملے, آج تو بعد تینوں میں اپنا بیٹا بنا لے. بیٹا میری بیوی تیری ماں بن گئی, میری بچیاں تیریاں بہناں بن گئی, میرے بیٹے تیرے بھائی بن گئے, میں تینوں اپنے وطن لے جاؤں گا. ادھر پاکستان نہیں سی, سارا ہندوستان سی. ہندوستان لے جاؤں گا, تینوں ماں کا پیار ملے گا, باپ کی شفقت ملے گی, بھائیاں دے لاڈ ملن گے, بہناں دیاں دعاواں ملن گیاں, جائیداد وچ حصہ دیاں گا, مکان وچ حصہ دیاں گا. بیٹا تو میرا بیٹا ہے,
مولانا کہندے نے اس بچے نے ایک گل سنی تے چھال مار کے اٹھیا تے دروازے چ باہر نکل کے گلی چ کھلو کے مینوں کہندا ہے اڑے آ میں اودیاں اداواں تو صدقے میں دوڑ کے باہر نکلیا میں کہیا بیٹا کی گل ہے مینوں کہندا ہے سچ دس میں تیرے ملک چلا جاواں ہندوستان تے مینوں ماں باپ دا پیار ملے گا میں کہیا بیٹا مدینے جوا دا پیار نہ ملے گا مینوں بہناں دا لاڈ دے گا ضرور دے گا پھر ہمارا پیار دے گا جائیداد وچ مولوی حصہ دے گا مکان دے گا میں کہا بیٹا میں وعدہ کرنے والا ہوں مدینے میں ضرور دیا گا مولانا فرماندے نے میری چیخ نکل گئی معصوم بچے نے اپنی انگل چک کے نا کہ نبی کریم دے روضے وال کر کے کیا ہے روضہ بھی دے گا سبحان اللہ مولانا کہندے نے میری چیخ نکل گئی میں کیا بیٹا دے روضہ اوتھے ہوندا تے میں ایتھے سب کچھ نہیں آگا پر روضہ نہیں بچے دی اکھاں وچ خون کرایا انہیں کیا مولوی جا تیری جائیداد تینوں مبارک ہوئے تیرے بیٹے تینوں مبارک ہونی ہاں ذکر صلی اللہ میں تے بہوں ہاں ذکر صلی اللہ میں تے بہوں میں بیمار ہاں اے دوا میں تے بہوں میں بیمار ہاں اے دوا میں تے بہوں میں دہرات صلی اللہ پڑھدا رہ ساں اے بن جاسی روح دی رضا میں تے بہوں ارے تکبیر ارے رسالت محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ میں دہرات صلی اللہ پڑھدا رہ ساں اے بن جائے روح دی رضا میں تے بہوں مولوی مینوں اولاد ہتا پیار دسنا ہے مینوں جائیداد دا لالچ دینا ہے زمیناں دا لالچ دینا ہے اپنے وطن دیاں بہاراں دسنا ہے جا چلا جا بہشتاں دی میں کو ضرورت نہیں کوئی بہشتاں دی میں کو ضرورت نہیں کوئی مدینے دی مٹھڑی ہوا میں تے خدا دی قسم کائنات دی دولت ایک پاسے تے مصطفیٰ کریم دا پیار ایک پاسے سنیا نام کر اے پیار والی دولت اللہ نے عطا کی ایمان نال دس جس نو اللہ نے محبوب جیسا نبی عطا کیتا ہے او دا حق نہیں بندا وہ خوشیاں مناوے یہ دا خوشیاں ساڈے تے احسان دے ہوئے گواڑیاں تے نہیں ہویا جو خوشی کرن ساڈے تے ہویا اللہ نے کیا اللہ قد من اللہ علی المؤمنین البتہ تحقیق اللہ نے مومنہ پہ احسان کیتا ہے کنہ پہ احسان کیتا ہے کہا اس باعث فیہم رسولہ کہ انہاں وچ اپنا رسول مبعوث کرنا جنہوں احسان بڑھا کے بھیجیا انہوں آخیا سجنا ذرا تو آپ ایک بات کہہ دے قل میرے حبیب فرما دیو بے فضل اللہ بے رحمت ہی اے میری امت جب اللہ کا فضل ملے رحمت ملے تو کی کرو تابع دارے کا فالیہ بھراؤ فالیہ بھراؤ کا کی معنی ہے خوشیاں مناؤ میں بڑی کوشش کی ہے کسی کتاب جو اے میں معنی نہیں ملیا وہ پوری پا لو یا منہ سجاؤ مینوں ایک مولوی کہنے لگا صاحب تہاڈی سمجھ نہیں ہوتی نبی کریم 12 ربیع الاول نوں دنیا وچ آئے نے تے 12 نوں نبی پاک فوت ہوئے نے تے تسی نبی پاک دا میلاد مناندے ہو تے وصال نہیں مناندے میں کہا بھئی اپنی اپنی ڈیوٹیاں نے میلاد واسطے اسی ہاں تے پوری واسطے تسی میں کیا یہ دس میں جمنا پہلے ہوندا یا مرنا پہلے اس آخیا تینوں نہیں پتا میں کیا مینوں تے پتا ہے تو دس
کہنے لگا جمدا بندہ پہلے تے مردا بعد میں کیا پہلے نبی پاک دا میلاد تے منان دے تے موت دی اسی قائل ہی نہیں ہو ساڈا عقیدہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ خدا کی قسم ہے احمد رضا دے یا چھٹیاں تو ہو کے پیر دے دل کر رہا ہے اتنا اچھا عقیدہ دے گئی ہے اوے دنیا والیو احمد رضا اللہ کی قسم چل کے تیرا کہندا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رو کے کندھے میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا میرا دل بھی چمکا دے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو یہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے کہ تھانے تو مراد پولیس چوکی نہیں تھانہ پہنچے کے رستے میں ہے جا بجا تھانے والے کے رستے میں ہے جا بجا تھانے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے برانے والے پر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آگے تے رب نے کیتا احسان کہ اس احسان تے اسی جشن منانے ہیں تے جلوس کرنے ہیں تے نعرے بلند کرنے ہیں تے اللہ کا شکر ادا کرنے ہیں مولا تیرا کرم ہے تو اپنا مائی سنگ کا ہر حضور کا جشن سبحان اللہ رنگڑ وال مبارکباد دے مستحق امام اکثر تو لے کے اس وقت تک تسی سرکار دی محفل سے جا کے بیٹھی ہو خدا تہاڈے رزق وچ کاروبار مال جان اولاد وچ لاکھاں دی برکت عطا فرمائے میں جدوں پاکستان دی پڑھائی میں نے کئی باری تے تہاڈی برکتاں یاد ہونیاں نے اے بڑیاں نمازیاں تے نوجواناں دی جوانیاں تے بچیاں دا پیار اللہ تعالیٰ تمہیں برکتاں عطا فرمائے دارین دی اساتذہ تو نوازے مسجد شریف تے گنبد دیکھ کے دل نو کچھ سکون ہو گیا اور کام چل اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہاں بس جب گنبد آ گیا تو گنبد والا آپ پہ نظر رکھے گا سبز گنبد سے دورا نظارہ ہوتا ہے کہ یار محمد مصطفیٰ نے غلامہ دی مسجد ہے یہ مسجد سے صلاۃ و سلام نہیں آوازاں وہ کہتا ہے ہاتھی لنگ گیا ہے پوچھل بھی لنگ جائے گا اتنا کام ہو گیا ہے کہ ہن پیچھے تھوڑا جہا کم رہ گیا تے ڈھیلے نہ پوے ہو جس رب نے دولت دیتی ہے اسے رب دے گھر تے لاؤ تے پھر ویکھو تسورا گھر چمکاؤ ساڈے گھر کیویں چمکاوندا ہے دنیا دے گھر نال آخرت دے گھر لہذا جان لگیاں بڑھ کر کے حصہ لوے اور بعد وچ بھی جان تک ہو سکے مہربان صاحب بھائی الفت صاحب منصور صاحب مسجد نمازیان مسجد کمیٹی میں سب دا ممنون ہاں کہ جنہاں نے بلا کے مینوں آپ حضرات دی ملاقات اور زیارت دا موقع فراہم کیتا اپنے بھائی علامہ قاری خادم حسین صاحب میرے انتہائی کرم فرما مہربان بھائی نے مولوی تے بڑے بڑے ویکھے نے پر زندگی جدوں بھی ملاقات ہوئی اس برا دے چہرے تے وڈ اللہ تعالیٰ جس کو مقدر عطا فرماندا ہے پروردگار عالم کرم فرمائے خدا انہاں دی پریشانیاں دور کرے میاں اسلم صاحب میرے دوست نے بھائی نے اتنے علماء تشریف فرمان اس وقت تک میں انتہائی ممنون ہاں انہاں علماء دے جوڑے میرے سر تے تاج نے خدا وہ جلد وقت لے آوے کہ میں پھر آواں تے مسجد کے حال وچ خطاب انشاءاللہ میں امید رکھنے کی جلدی مسجد کا افتتاح ہوئے گا اور انشاءاللہ زندگی ہوئی تو حاضری ہوئے گی خدا میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے پاکستان کے اندر اس سال محرم شریف کے اندر میں نے جو سائبان کے اندر خطاب کی تھا کربلا کے عنوان سے سیدنا امام حسین کی عظمت کے حوالے نال آپ کی شہادت کے حوالے نال لاجواب خطاب سنن کے قابل میلاد مصطفیٰ کانفرنس ربیع الاول شریف کو چند دن پہلے فیصلہ آباد کے اندر ہوئی عظیم الشان کانفرنس یہ دونوں کتاب میلاد شریف اور کربلا کے عنوان سے دونوں آڈیو کیسٹاں موجود نے جان لگیاں لے کے جاؤ آپ سنو بچیاں سناؤ اپنے ایمان تازہ کرو آپ کو بتاؤ مفتی صاحب کا اور جتنے بھی دیگر علماء کرام ہیں سب کا انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام حضرات کی طرف سے ممنون ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت کیا ہے اللہ پاک
آپ کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے گا. اور یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے آقا اب تو طیبہ میں بلا لو، حسرتیں دل کی نکالو، عنبری زلفیں سنگا دو اور اپنے دامن میں چھپا لو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. بیوی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے آقا ہے گناہ کا بوجھ بھاری، ہم نے منزلیں چلنا ہے ساری. یا رسول اللہ ہم کر رہے ہیں آہذاری، اغثنی یا رسول اللہ، اب لاج رکھ لیجو ہماری. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا الہی عزیز پہ زلف رسول، یہ سلام حضرت فرماتے ہیں، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اور اب شفاعت بالمحبت کیجئے، اور اذن کب کا مل چکا، اذن کب کا مل چکا، اب ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے، اور ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں. یا رسول صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. دعا کے لیے تو میں اپنے بھائی حضرت علامہ مفتی صاحب کی خدمت کروں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
اے کریم مالک ہماری صادری کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جیسے ہم نے اس گرین گیٹ کی مسجد میں کھڑے ہو کے سلام پڑھا، قسمت میں جلد ایسا وقت آئے کہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ اور مقامات مقدسہ کی بار بار حاضری۔ جن دوستوں نے اس پروگرام میں کسی قسم کا حصہ نہیں لیا، قلعہ میں، دل میں، سکھ میں، لنگر شریف میں حصہ لیا، پکانے میں، بنوانے میں، میرے اللہ سب کی محبت ہے۔ جن دوستوں نے کلام پاک پڑھ کے مل کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ ہماری طرف سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بار میں پیشہ قبول فرما۔ جتنے احباب دور سے یا قریب سے تشریف لائے سب کو رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے دوست جناب محمد عالم صاحب بیمار رہتے ہیں، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ نبی پاک صدقہ نبی شفا عطا۔ ہمارے ایک دوست ہیں شمیم اختر صاحب پنجیڑی کے رہنے والے، بڑی محبت کرتے ہیں، میں پچھلے دنوں پنجیڑی گیا تو آپ بڑی محبت سے پیش آئے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی احباب ہیں وہ مجھ سے صرف رسول اللہ کا غلام ہونے کے ناطے پیار کرتے ہیں، میرے اللہ سب کو برکتیں عطا۔ ہمارے مہربان حاجی فضل داد صاحب یہاں رہ کے ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھیجا اور الحمدللہ بہت بڑا تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں عطا زندہ رہن کی ساتھ عطا۔ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی جولیاں اللہ کرم کے خزانے سے، جو مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، میرے اللہ سب کی دنیا بھی بہتر فرما، دین بھی بہتر فرما۔ میرے اللہ آج رات سب کو سرکار کی زیارت نصیب فرما، انبیاء سرور عالم کی انبری زلفیں سنبھال دے، میرے اللہ امام الانبیاء کا وفادار امتی بنا، قبر میں سرکار آئیں تو شرمندہ ہونے سے بچ جائے۔ یا رسول اللہ غلاموں کا نذرانہ قبول کیجیے، یا رسول اللہ ہماری حال پہ رحم و کرم کیجیے، یا اللہ اپنے محبوب کی انبری زلفوں کا صدقہ ہماری جولی میں کرم کے خزانے سے ٹھہر جائیے۔ اس مسجد کے جو نمازیان ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو معاونین ہیں اور خطیب حضرات، ان کے علاوہ مولانا عبدالشکور صاحب، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، یہ ایسے مبارک بھائی ہیں، ہمیشہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے۔ دعائیں کی ساتھ و سرکار اللہ ان کی علم و فضل میں اللہ پانی برکت فرمائے۔ میرے اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، ہر کوئی تیرے محبوب کا غلام ہے، اپنے محبوب کا صدقہ سب کی جولیاں بھر دے، سب کی دعائیں قبول فرما۔ حضرت علامہ قاری خادم حسین صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں شفاعت دے، اللہ نبی پاک صدقہ ہماری اس بہن کو صرف کاملہ، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، اللہ سب دکھیوں کا دور فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ و نور عرشی و زینت فرشی و قاسم رزقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔